دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ والصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويستنبئونك أحق هو. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الله الذي لا إله إلا هو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين، آمين. حاضرین محترم، الحمدللہ، اللہ جل جلالہ کے لیے شکر ہے کہ محفل ذکر میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کا محفل ہے اور ہم نے اس میں شرکت کیا ہے. اور احادیث مبارکوں میں بھی ہے کہ اور شارحین احادیث بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عمل آدمی کر لے تو اس کے بعد اس کو ثواب ملتے ہیں، یا کوئی گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کو جنت ملتے ہیں. لیکن ایک عمل اسی طرح ہے کہ بغیر توبے سے بھی اور بغیر عبادت سے بھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کا سند دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ دور دراز حدیث شریف جو ہے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ محفل ذکر میں فرشتے آتے ہیں اور دوبارہ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنا ہے. لیکن ایک فرشتہ اس میں عرض کرے گا: یا اللہ، اس میں ایسے لوگ بھی آیا تھا کہ سیر کرنے کے لیے آیا ہے، ایسا دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ سے لا یشقا جلیسہ، کہ یہ لوگ بھی بدبخت نہ ہے جو اس کے ساتھ صرف سیر دیکھنے کے لیے وَلَهُ غَفَرْتُ. دیکھو، اس نے نہ توبہ کیا ہے گناہوں سے، نہ اچھا عمل کیا ہے ابھی تک، نہ ذاکرینوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سند مغفرت. وَلَهُ غَفَرْتُ، اس لوگوں کے لیے بھی میں نے مغفرت کی. ایسا ایک عمل ہے کہ دیکھو، اس نے نہ ذکر کیا ہے نہ گناہوں سے توبہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے کیا سند ملا؟ وَلَهُ غَفَرْتُ، بس اس لوگ کے لیے بھی میں نے مغفرت کیا ہے. تو اس وجہ سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترس 7 سال طاعت بیریا. تو ابھی 7 سال طاعت بیریا کیوں؟ کہ وَلَهُ غَفَرْتُ، وہ تھوڑا سا ٹائم جو یعنی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، مذاق کرنے کے لیے آئے ہیں کہ چلو میں دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ذاکرین. تو اس وجہ سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَهُ غَفَرْتُ. اس حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا تشریح کرتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس 7 سال طاعت بیریا. ابھی 7 سال تھا، ایک آدمی 100 سال عبادت کرتے 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 تھوڑا سا شاید بھائی ریا اس میں ہوگا کہ میں اس ٹائم تہجد پڑھتا ہوں، یہ تلاوت اتنا کرتا ہوں، فلان کرتا ہوں، یہ چیزیں جو کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا. یا دن میں اگر ایک آدمی تاریکی میں اکیلا ایک کمرے میں
دروازہ بند ہے اور ادھر جو عبادت کرتے ہیں اور اس کے دل میں گزرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں نصف رات تاریکی میں اکیلا کمرے میں، لیکن اس کے دل میں جو گزرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو اچھا ہوگا، باوجود یہ آدمی کیا ہے؟ ریاکار ہے۔ تو دیکھ اس حالت میں بھی اس کے دل کے لوگوں کو یا میرے چہرے میں نورانیت پیدا ہو جائے اس تہجد کی وجہ سے، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ ایک اس کو کہتے ہیں سمعہ، ایک ریا سمعہ، جو لوگ اسے محسوس ہو کہ یہ آدمی بہت عبادت گزار ہے۔ لیکن دیکھو یہ جو محفل ذکر کے لیے جو سیر کے لیے کوئی آیا ہے، مذاقاً آیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ریا کی وجہ سے آیا ہے۔ بس اس سب کے لیے وہ دیکھنے والا ایک آدمی جو ہے نہ ذکر کر رہا تھا نہ اس لوگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن کیا اللہ جل جلالہ سے سند ملتے ہیں کہ وَلَهُ غَفَرْتُ، میں اس مغفرت بھی کیا ہے۔ تو گواہ بناتے ہیں فرشتے کو میں نے اس آدمی کو بھی مغفرت کیا۔ اور الحمدللہ آپ لوگ اکیلا فخر کریں، میں اکیلا کرتا ہوں کہ میں بھی الحمدللہ اس میں شرکت کیا ہے۔ محفل ذکر میں نے بھی شرکت کیا ہے، میرے لیے بھی فخر کا بات ہے۔ آپ لوگ کرتے ہیں فخر یا نہیں کرتے؟ تو میں کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں محفل ذکر میں موجود ہوں۔ ابھی یہ اذکار اوراد اللہ جل جلالہ کا عباداتوں کا بھی مختلف طریقے ہیں، اور جیسا کہ نقش بندی حضرات جو ہے اس کا اصطلاحات میں جو اللہ اسم ذات آیت کریمہ ہے، قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ نقش بندی حضرات جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چیز میں، لیکن خفیہ طور پر، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی میں۔ اس کے بعد اور ذکر جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفس بات۔ لیکن ٹائم بھی کم ہے، لیکن ایک جگہ میں پشاور میں علامہ عیاض شاہ سے اور اشفاق صاحب سے کہا تھوڑا تقریر کروں۔ میں نے کہا میں مقرر نہیں ہوں، تھوڑا مدرس کی طرح ہوں، جب میں تقریر شروع کروں تو مجھے یہ اندازہ نہیں لگتا ہے کہ کیسا میں بند کروں، کیونکہ قصۃ العشق لا انفصام لها، قصہ عشق کا انقطاع نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ابھی نقش بندی حضرات جو ہے وہ لطائف میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ادھر بھی اللہ جل جلالہ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں قل اللہ قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ شاید قاری حضرات بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، لیکن اور جگہوں میں آیت الکرسی تو سب مسلمانوں کو یاد ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ابھی اس مناسبت پر کہ یہ کانفرنس جو ہے اس موضوع پر تھوڑا سا ایک 10-15 منٹ اگر آپ لوگ کا اجازت ہو دلائل پیش کریں گے۔ مثال یہ اللہ کانفرنس ہے، اکثر لوگوں کا دلوں میں یہ بات ہے کہ ہو بھی ذکر ہے، جیسا ابن تیمیہ حرانی کہتے ہیں کہ اس میں مفرد اللہ جل جلالہ یہ ذکر نہیں ہے، اس میں مفرد اللہ رحمان رحیم کریم یہ جو ہے یہ ذکر نہیں۔ تو اس لوگوں سے جو متاثر ہیں، وہابیہ لوگوں سے، خوارجوں سے جو متاثر ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں مفرد جو ہے اکیلا ذکر، اس کے ساتھ یا لگاؤ یا اور حروف اس کے ساتھ لگاؤ، بس اس کے بعد ٹھیک۔ جب اس سے متاثر ہیں وہ لوگ اس کو ذکر نہیں کہتے ہیں، اکیلا۔ اور اللہ جل جلالہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اللہ کو بھی کہتے ہیں، اگر رحمان کہتے ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس طرح وہ قرآن مجید میں 38 جگہ قرآن مجید میں وہ لفظ جو کے در آتے ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی ذات کی طرف پر نسبت۔ دیکھو اللہ کتنا بڑا نام ہے، لیکن یہ نام ہے اللہ کا کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، لیکن ہو جو ہے ہویت اس کو کہتے ہیں، اللہ کا وہ ذات جو ہے۔ مثال ہم کہتے ہیں قاضی صاحب، تو ابھی نسبت کیا، لیکن نہیں یہ آدمی یہ جو ایسا نسبت کیا
تو یہ بھی اس کے ذات کے لیے اشارہ ہوا. اب اگر میں نے کہا کہ ڈاکٹر امجد صاحب، اس کا کیا کیا؟ اس کا میں نے نام لیا، تو اللہ کا نام جو ہے وہ اسم ذات اللہ جل جلالہ، اور روح جو ہے وہ ذات بحت مجردہ خالصہ، صفات اسم صفت ہر چیز سے خالص وہ ذات جو ہے، ذات بحت مجردہ اس کو کہتے ہیں. اس ذات بحت مجردہ کو نسبت ہوتا ہے اور آپ عوام لوگ کو بھی سب پتہ ہے، ہم ہر نماز سے بعد آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو نسبت اس کی طرف ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. اور اسی طرح وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. اس طرح ہے کہ یہ حق ہے، یہ ہو اللہ جل جلالہ حق ہے نہیں. لیکن یہ بھی اللہ جل جلالہ کا مفسرین کرام بعضوں نے اس کو، کسی نے صفت اس کو کہا، کسی نے اس کو اسم کہا، اور کسی نے نسبت کیا ہے صرف ذات. مختلف اقوال ہیں. لیکن شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں اس کا کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحے 151 نمبر پر علماء مصر نے سوال کیا تھا. علماء مصر سے کسی نے سوال کیا ہے، علماء مصر سے کسی نے سوال کہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا صفت ہے. تو علماء مصر عوارف المعارف سے جواب دیتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا صفت اسم یہ، یعنی مختلف اقوال، بعض صفت کہتے ہیں اور بعض ذات طرف نسبت کرتے ہیں اور بعض اسم اس کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں 38 بار جو ہے سب اللہ جل جلالہ کی طرف پر نسبت ہے. اور اسی طرح زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ سے سوال کیا، یا اللہ مجھے اسم اعظم بتاؤ کہ اسم اعظم کیا ہے. تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ نے مجھے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ خواب میں اللہ کی طرف سے مجھے کہ ہو اللہ 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 الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ هو اللہ 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 الذی الا ہو، مگر آخر میں رب العرش العظیم. تو یہ دلیل کدھر سے ہے؟ تو فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ 269. تو یعنی چیز کتاب ہے، یعنی بخاری کی شرح نے یہ چیز لائے ہیں. اور اسی طرح ہمارے مشائخ کرام 3 طریقوں کا جو ہے، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، اس سب میں نفع اس بات بھی ہے لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ. تو صرف چشتیہ میں پہلا سبق ہے ہو، اور طریقوں میں قادریہ شریف میں اور سروردیہ شریف میں بھی ہو بھی اللہ ہو اور ہو اللہ. یہ ہمارے 3 مشائخ جو ہے 3 طریقوں. اور یہ طریقہ کس سے آیا ہے؟ یہ 3 طریقے علی کرم اللہ وجہہ سے آیا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی بابھا وہ حضور علیہ السلام علم کا دروازہ جو ہے. یہ 3 طریقے جو اس کو کہتے ہیں امیریہ طریقہ. امیریہ، جب یہ امیریہ طریقہ جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گیا تو اس نے یہ اسباب اس طریقے سے کہا کہ ہو اللہ ہو اللہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. تو ہو چشتیہ طریقے میں سب جو ہے 4 سبق میں ہو. تو ہمارے مشائخ کرام جو ہے یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ طریقہ جو آیا ہے کس سے آیا ہے؟ علی کرم اللہ وجہہ سے آیا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور اسی طرح یہ قادری شریف ہے اسباب جو ہے یہ بھی اس امیریہ کہتے ہیں. اور سروردیہ کا اسباب میں ہے یہ بھی علی کرم اللہ وجہہ. اس کا ہمارے سب کا اس 3 طریقوں کا پیر جو ہے
علی کرم اللہ وجہہ نقشبندی طریقے کا ہمارا پہلا شعر ہمارا پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طریقہ نقشبندی اس شعر ہے. لیکن ابھی مناسبت یہ کانفرنس جو ہے اس مناسبت ہے کہ بعض لوگ کے دلوں میں یہ مسائل ہیں کہ یہ ہو ذکر ہے یا نہیں. اسی طرح ہو پر مختلف کتابوں میں عجیب غریب دلائل ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کیا کہ یہ کہا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں 38 بار یہ اپنے لیے جو نسبت کیا ہے ہو پر، تو 38 بار آئے ہیں. اور اسی طرح یہ قرآن کے حروف سے بھی ہے، قرآن کے حروف سب چیزیں چھوڑ کر یہ تو سوچ کر رکو ہا اور وہ 2 حروف ہیں، تو قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 لکھا 10 ثواب ملتا ہے نہیں، تو ہو اگر کسی نے تو 20 ثواب اس کو مل گیا. چلو طریقہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا لفظ ہے ہو. جب ہو کہا تو 2 حرف ادا کیا، تو 2 حرف پہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا حروف ہے. اور دونوں حرفوں پر اللہ جل جلالہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ 20 ثواب دیتے ہیں. اور لیکن تو یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات جلد 2 صفحہ 205 اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے یہ نسبت ہے چیز کے لیے ذات بحت مجردہ خالصہ، یعنی وہ ذات اس کے ساتھ نہ صفت ذکر کر لے اور نہ اس کا اسم ذکر کر لے، اکیلا اس کا ذات جو ہے اس کے لیے نسبت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح فخر رازی رحمہ اللہ وہ بھی تفسیر کبیر جزء اول میں اور جلد اول میں صفحہ 137 اور صفحہ 138 میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ ہو جو ہے اللہ کا اسم ہے. فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح مفاتح الغیب جلد 11 اور صفحہ 165 اور جلد 2 میں بھی 173 صفحے بار میں بھی کیا ہے مفاتیح الغیب کتاب ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے. اور اسی طرح علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ کیا تو عرف شذیذ شرح ترمذی اس کا کتاب ہے جو ترمذی شریف پر جو شرح لکھا ہے جس نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے یہ اسماء حسنہ سے ہے. اور تو وہ عرف شذیذ اس کا کتاب جو ہے شرح ترمذی کیا ہے جلد 2 صفحہ 138 پر لکھا ہے. اور اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فاتح شارح ہے چیز کا بخاری شریف کا وہ بھی شارح ہے. اب وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے اسم اعظم سے چیز سے ہے، اسم اعظم سے ہے. اور اس نے یہ نقل کس سے کیا ہے؟ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور فخر رازی کدھر سے نقل کیا ہے؟ بعض اہل کشف سے کہتے ہیں، میں نے اس سے بھی یہ نقل کیا ہے. بعض اہل کشف سے بھی معلومات کیا ہے کہ اس نے بھی فرمایا ہے. اور میں بھی کہتا ہوں کیا آیات کریمہ میں جو قدر ہوز آتے ہیں تو اس ذات کی طرف پر اشارہ ہے. اور یہ کس میں ہے؟ فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 11 268 نمبر صفحے پر یہ درج. اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، یعنی تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ 398 میں وہ حکایت کرتے ہیں کہ قطب الاقطاب جو ہوتا ہے، قطب الاقطاب کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ یا ہو ویا من ہو ویا من لا الہ الا ہو، یہ قطب کا وظیفہ ہے. اقطاب جو وظیفہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یا ہو ویا من ہو ویا من لا الہ الا ہو. کہتے ہیں جب قطب یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد ممکناتوں پر تصرفات کرتے ہیں،
اس سے پہلے تصرف نہیں کر سکتے ہیں اس ممکنات پر. جب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اس وظیفے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں اس ممکنات پر. اور اسی طرح علامہ مناوی فیض القدیر میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزانہ 1000 بار یا اللہ یا ہو کا ورد کیا تو کیا ہو؟ اللہ جل جلالہ کمال یقین اس آدمی کو دے گا. تو اللہ جل جلالہ اس آدمی کو کمال یقین دے گا. یہ تو چند کتابوں کا حوالے پیش کیا تاکہ علماء کرام جو ادھر موجود ہیں اور ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، تو اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات بہت اچھے لگتے ہیں. تو اس بنا پر ڈاکٹر صاحب نے یہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ بات کیا تھا، ابھی بھی ادھر بیٹھک میں جو ہم بیٹھے کہا کہ الحمدللہ علماء اس علاقے کا آیا ہے اور ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، اسی طرح تو ڈاکٹر حضرات اور پروفیسر حضرات، علماء کرام، خطیب، مفتی، شیوخ، وہ اسی طرح باتیں پسند کرتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ ہوں، کتاب میں موجود ہوں، صفحہ بھی موجود ہوں. شاید لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں تو اس لوگ کی بھی ضرورت پڑتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے صحیفی حضراتوں پر بڑا اعتراض ہے، یہ کیا کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بس یہ شروع کیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا اور یہ دلائل پیش کیا کہ یہ ذکر پر شرم نہ کرے، نہ کسی سے ڈرے. میں نے تقریباً 4-5 کتابوں سے دلائل پیش کیا. کثیر کتابوں میں یہ ہو ذکر ہے اللہ جل جلالہ، ہو اللہ کا اسم ہے، ہو اللہ کا صفت ہے، ہو اللہ کا ذات ہے. سب پر دلائل 3 قسم دلائل ہو کہ ذات کی طرف بھی نسبت، اسم بھی ہے اور صفت بھی ہے اللہ جل جلالہ. لیکن عجیب ایک غریب نقطہ آخر میں بیان کریں گے کیونکہ ٹائم کم ہے. تو ابھی ہمارے چشتی حضراتوں میں اور قادری حضراتوں میں، سروردی حضراتوں میں ذکر جو کرتے ہیں اس کا مناسبت ہے کس لطیفے کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. اس کا مناسبت پہلا سبق جو چشتیہ کا سبق کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو کس سے؟ لطیفہ روح سے شروع کرتے ہیں، ہو 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 ہو. اور اس کے لیے بلا کیف ایک منار کا تعین کرتے ہیں اور لا تعین تک اس کا عروجات ہوتے ہیں. اور عروجات کس حالت میں؟ اور ادھر اس کو کیا ملتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کی تفصیل اسماء و صفات سے. اللہ جل جلالہ کا اسماء و صفاتوں کا 3 مرتبے ہیں: تفصیل اسماء و صفات، بین الاجمال و تفصیل اسماء و صفات اور اجمال اسماء و صفات. ابھی یہ ہو کا مناسبت یہ روح کے ساتھ کیوں ہے کہ چشتیہ میں بھی جو ذکر شروع کرتے ہیں تو ہو شروع، اور چیز تو قادری شریف میں بھی اللہ ہو یا ہو جو شروع کرتے ہیں بھی یا ہو اللہ شروع کرتے ہیں. تو 3 سبق میں جو ہو آتے ہیں تو حضور کدھر ہوگا؟ آپ کا روح میں ہوگا. اور اسی طرح سروردی طریقے میں بھی کہ ہو یہ بھی لطیفہ روح سے شروع کرتے ہیں اور اللہ قلب پر یعنی ہو دوبارہ روح پر. اور اسی طرح ہو اللہ ہو جو ہے یہ بھی روح سے. اور انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا خلق پر اور روح پر. اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ بلا کیف اللہ موجود ہے بوجودی خارجی. ہمارے ذہنوں سے، ہمارے علم سے، ہمارے درک سے، ہمارے تصور سے سب سے اللہ جل جلالہ کیا ہے؟ خارج ہے. اس طرح اسماء و صفات اللہ جل جلالہ جو ہے یہ موجود ہے وجود خارجی پر، یہ ہمارے ذہن و عقل و علم و سب چیزوں سے خارج ہے. لیکن اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ معرفت حاصل. الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی اعطنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک. ذات کے ساتھ کیا ہوا؟ محبت. اور صفاتوں کا معرفت جو ہے
معرفت فانی شدن در وی بود هر کی فانی نیست عارف کی بود. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ابھی صفاتوں کا معرفت حاصل ہوتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ کی ذات میں تفکر بھی منع. ابھی ہم جو ذکر کرتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا اسم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن عبادت کس کا کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کا کرتے ہیں، وہ ذات کے لیے کرتے ہیں. اور ذکر جو ہم کرتے ہیں کس کا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. لیکن دیکھو ادھر اللہ کا نام ادھر ہم دیوار پر لکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ورد کرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہے وہ، لیکن ہم وہ حروف کو اللہ نہیں مانتے ہیں، وہ ذات نہیں ہے. وہ اللہ کا نام دیوار پر لکھو اس کے لیے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. نہیں تو ہم کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا نام کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ذات کا کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. ابھی مناسبت کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ بلا کیف، بی چون بی چگون ہے، نہیں لا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له. تو ایسا ذات ہے، تو ایسا ذات ہے تو بلا کیف ذات ہے. ابھی اللہ جل جلالہ نے یہ ممکنات اور مخلوقات جو پیدا فرمائے ہیں، روح بھی بلا کیف ایک چیز پیدا فرمائے ہیں بنسبت خدا باکیف، بنسبت اور ممکنات و مخلوقات بلا کیف چیز ہے. اس اور اس کا مرکز کدھر ہے؟ لطیفہ روح، بائیں پستان کی دونگلی نیچے نقش بندی حضرات نے اس کا مرکز بنائے. تو ادھر یہ گونسلہ ہے ادھر، لیکن اصل جو ہے کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. عالم امر سے ہے، نہیں قلب روح سر خفی اخفا، یہ 5 لطائف جو ہے تو عالم امر سے ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ جل جلالہ کے لیے کیا ہے؟ عالم امر بھی ہے اور عالم خلق ہے. ابھی عالم امر کیا ہے اور عالم خلق کیا ہے؟ عرش سے اوپر نظام جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم امر، اور عرش سے نیچے نظام کو کہتے ہیں عالم خلق. ابھی عالم امر میں کیا شامل ہے؟ قلب، اصل قلب، اصل قلب، اصل روح، اصل سر، اصل خفی، اصل اخفا، اس کا نظام جو ہے عرش سے اوپر ہے. کیوں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ابھی یہ علم جو ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے اس کا علم کم دیا ہے لوگوں کو، یا لوگوں کو میں نے اس کا علم کم دیا ہے، اور یا کم لوگوں کو میں نے اس کا علم دیا ہے. کیا مطلب؟ دونوں مفسرین کوئی ایسا ترجمہ کرتے ہوئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یا قلیل لوگوں کو میں نے یہ علم دیا ہے، اور یا اکثر لوگوں کے لیے کم علم دیا ہے، اس کا قلیل علم دیا ہے. فرق ہے دونوں. ابھی یہ روح اور مخلوق کی نسبت پر بلا کیف ایک چیز ہے. ابھی تک کس نے نہیں دیکھا یہ جسم میں کدھر ہوتا ہے؟ داخل ہے، خارج ہے، متصل ہے، منفصل ہے، دماغ میں ہے، پاؤں میں ہے، ناخن میں ہے، بالوں میں ہے، کدھر ہے؟ لیکن سب جسم میں کیا ہے؟ ساری جاری ہے. تو یہ ساری جاری سب جسم، تو اللہ جل جلالہ کا قدرت جو ہے بھی سب ممکنات میں کیا ہے؟ ساری جاری ہے. لیکن ایک ہمارے صوفیہ کراموں کے درمیان جو علماء ظواہر اہل سنت والجماعت عقیدہ ماتریدیہ کے ساتھ عقائد ہیں، اور ایک متصوفہ ہے، مثال کے طور حلولیہ کہتے ہیں. اور حلولیہ ہمارے ماتریدیہ صوفیہ اہل سنت والجماعت کی نسبت پر حلولیہ جو ہے کافر ہے. وہ کہتے ہیں اللہ حلول کرتے ہیں انسان میں، یہ عقیدہ کفر کا ہے. وہ صوفیہ نے اس کو کہتے ہیں متصوفہ. اور انسان، وہ انسان جو اہل سنت والجماعت اور یہ 4 مذاہب کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا انوارات و تجلیات جو ہیں، اللہ جل جلالہ کے ذات بحت مجردہ سے کدھر آتے ہیں؟ کل یوم هو فی شأن. کدھر
हिजाबात किब्रियाई से बाद अल्लाह जल्ल जलालहू का ये फ्यूजात की कमालात की नबूवत भी कहते हैं, तजल्लाई ज़ाती दाइमी भी कहते हैं। वो तजल्लाई ज़ाती दाइमी अल्लाह जल्ल जलालहू का जो है वो अल्लाह जल्ल जलालहू का हिजाबात किब्रिया तक नुज़ूल करते हैं, और उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू की एतबारात तक, और उसके बाद शियूनात ज़ातिया तक, और उसके बाद सिफात ज़ाती तक कि हयात, इल्म, कुदरत, समा, बसर, कलाम, इरादा, तकवीन है। सिफात ज़ाती से बाद अल्लाह जल्ल जलालहू का सिफात फ़िअलिया है, उधर तक ये फ्यूज़ात आते हैं। और इस सिफात फ़िअलिया से बाद ज़िलाल अस्मा व सिफात कहते हैं, ज़िल। और हमारे इस्तिलाह उलमाए किराम की इस्तिलाह में ज़िल साये को कहते हैं, और सूफिये किराम की इस्तिलाह में ज़िल कहते हैं एक चीज का तजल्ला मर्तबा सानिया में देखना। मर्तबा सानिया, सालिसा, राबिया, ये लाइट का रोशनी आईने पर पड़ जाए और उसके बाद जब दीवार पर लग जाए उसको कहते हैं या तजल्ला या ज़िल। तो ये अल्लाह जल्ल जलालहू से ये फ्यूज़ात अनवारात जो है ये इस तरीके पर सालिकीन तक अल्लाह जल्ल जलालहू पहुंचाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अल्लाह जल्ल जलालहू हुलूल करते हैं। बाज़ लोग जो कुरान मजीद के ज़ाहिर आयातों से भी माना अजीब लगते हैं। बिकुल्ल शैइन मुहीता कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू हर चीज़ से इहाता किया, व अहाता बिकुल्ल शैइन इल्मा, ये भी किया। तो लेकिन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस इहाते को वो क्या कहते हैं? इहाता तो किसी से इर्द गिर्द जो होता है। जब हम ये साबित कर ले कि अल्लाह जल्ल जलालहू हमसे इर्द गिर्द है तो ये जगह अल्लाह से खाली हुआ, और या इर्द गिर्द है तो वो जगह अल्लाह मौजूद हुआ। तो अल्लाह के लिए जिस्म साबित किया तो ये आदमी मुजस्समा काफिर हो जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू का कुर्ब जो है ये इल्मी है। इहाता अल्लाह जल्ल जलालहू जो है ये इहाता इल्मी इसको कहते हैं। इल्म के लिहाज से, अभी इल्म के लिहाज से मैं हाफिज हूँ, मिसाल मैं इल्म के लिहाज से, हिफ्ज के लिहाज से कुरान मजीद की आप लोगों से मैं क्या हूँ? नजदीक। ये नजदीकत तो इन्नी या लिम्मी या कैफियत की बिना या कमियत की बिना पर होता है। बाज़ी चीजें कैफियत की बिना पर होता है और बाज़ी चीजें जो है कैफियत और बाज़ी जो है कमियत की, और बाज़ी अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात के बारे में बाज़ी दलाइल जो है इन्नी है और बाज़ी जो है लिम्मी है। इन्नी और लिम्मी उलमाए ज़वाहिर जो है, उलमाए ज़वाहिर कहते हैं कि ये मुमकिनात, मखलूक़ात, ये सब चीजें जो है ये क्या है? ये इस पर दलील है कि अल्लाह मौजूद है। सूफिया का सोच देखो, वो कहते हैं ये चीजें जो मौजूद हैं, ये चीजें जो मौजूद हैं इस पर हम साबित नहीं, अल्लाह मौजूद है इस वजह से ये चीजें मौजूद हुआ है। अल्लाह मौजूद है पहला, तो इस वजह से ये चीजें मौजूद है। अवाम उन्नास और उलमाए ज़वाहिर के ये चीजें मौजूद है, ये दलील है कि अल्लाह मौजूद है। ये दोनों दलीलों में भी फर्क। तो अल्लाह जल्ल जलालहू जो सूफिये किराम तो जो शान दिया है, इल्म दिया है, तो इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमाए किरामों का, उलमाए किराम जो है किसको कहते हैं? कि उसके साथ इल्म व अमल व तस्हीह अकीदा हो, इसको कहते हैं उलमाए ज़वाहिर। सूफिया किराम किसको कहते हैं? तो उसके साथ इल्म भी हो, अमल भी हो, तस्हीह अकीदा भी हो, वज्द हाल उलूम मारिफ भी हो। उलमाए रासिखीन क्या है? वर्रासिखून फिल इल्म, जो कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं। और रासिखून कौन है? वो उसके साथ इल्म भी हो, अमल भी हो, तस्हीह अकीदा, वज्द हाल उलूम मारिफ, असरार व दकाइक से भी उसको हिस्सा होगा। यानी कुरान मजीद का हुरूफ मुक़त्तआत जो है उसका इल्म भी उसके साथ, उसको कहते हैं उलमाए रासिखीन। और मैंने पहले ये बात अर्ज किया था कि क़िस्सतुल इश्क़ फ़ी स्वामा लहा, इसे इश्क़ जो है उसके लिए इनक़िता नहीं होता है, एक दूसरे के साथ लगा हुआ ये मसाइल है अजीब, खत्म नहीं होता है। लेकिन टाइम खत्म हुआ, अजान का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ये वो अलूम का